السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک بہت ہی مشہور اعتراض جو مولانا صاحب کے اوپر کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ توبہ کے لیے 3 نہیں بلکہ 4 شرطیں ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ توبہ کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ مولانا صاحب نے یہ 4تھی شرط کہاں سے لے کر آئے، اور 4تھی شرط مولانا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا خروج، یعنی بندہ اللہ کے راستے میں نکلے، یہ 4تھی شرط ہے توبہ کے لیے۔ یعنی مولانا صاحب کے عقیدے کے مطابق کوئی بندہ اگر جماعت میں نہ نکلے تو اس کی توبہ ہی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ توبہ کی جو 4تھی شرط تھی وہ پائی نہیں گئی۔ تو مولانا صاحب نے یہ 4تھی شرط کہاں سے لے کر آئے، یہ اعتراض مولانا صاحب پر کیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے مولانا صاحب کے اس بیان کو سنتے ہیں، کیا واقعی میں مولانا صاحب کا یہی عقیدہ ہے کہ توبہ کی 3 نہیں بلکہ 4 شرطیں ہیں؟ آئیے پہلے مولانا صاحب کو سنتے ہیں۔ تو اس کی وجہ غفاری سے پکارنا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ ہم استغفار کرتے ہیں بغیر گناہوں پر ندامت کے، حالانکہ استغفار کے ساتھ 4 شرطیں ہیں اور 3 کیفیتیں ہیں۔ جب ان 4 شرائط کے ساتھ اور ان 3 کیفیتوں کے ساتھ بندہ اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ 3 شرطیں، 4 شرطیں اور 3 کیفیتیں۔ 4 شرائط تو یہ ہیں کہ گناہ کرنے والا گناہ کو ادھورا چھوڑ دے، پورا نہ کرے۔ اگر گناہ کو یہ سوچا کہ اب تو کر لو، آئندہ نہیں کریں گے، تو ایسا کرنے والا اس کی پہلی شرط نہیں پائی گئی توبہ کی قبولیت کی، کیونکہ اس گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا یہ پہلی شرط ہے، اپنے گناہ سے نکل آئے۔ اگر یہ خیال کرتا ہے کہ آج تو کر لو لیکن آئندہ نہیں کریں گے، تو یہ آئندہ کرنے کے حکم میں ہے۔ اگر گناہ کو پورا کر لیا اور ادھورا نہیں چھوڑا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم اور پشیمان ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ سب نے اصل میں جتنا بھی یعنی توبہ کے لیے علماء نے احادیث و روایات سے استنباط کیا ہے، اس میں 3 چیزیں استنباط کی ہیں: اخلاع، ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، یعنی گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا اور ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ لیکن 99 قتل کرنے والے نے ایک راہب سے کہا حل من توبت، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں، کیونکہ جو آدمی کسی گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ راہب نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس نے راہب کو قتل کر دیا، 2 قتل ہو گئے۔ پھر فکر ہوا کہ میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے، پھر کہتا ہوا نکلا حل من توبت، حل من توبت۔ ایک عالم سے ملاقات ہوئی، عالم سے کہا حل من توبت، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ اور فلاں بستی میں جاؤ۔ ابھی تک ہم نہیں سمجھے کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت یہ توبہ کی تکمیل کے لیے بھی ہے، توبہ کی تکمیل کے لیے بھی ہے۔ اس آدمی کو ایک عالم نے توبہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر نکلنے کے لیے کہا کہ تم اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ، فلاں بستی میں جاؤ۔ یہ نکلا، نہ وہاں پہنچا، نہ وہاں کے لوگوں سے ملا، نہ کوئی اصلاح کا عمل شروع ہوا، راستے میں موت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کے لیے
کیونکہ توبہ کے ارادے سے نکل گیا، اس کے خروج پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے فرمایا کہ تو پھیل جا، اس زمین سے فرمایا کہ تو سمٹ جا، اور اس کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو جہاں تم تین باتیں سوچتے ہو توبہ کے لیے، وہاں ایک بڑا بنیادی سبب گناہوں سے پاکیزگی کا اور تزکیے کا، وہ اللہ کے راستے کا خروج ہے۔ اس راستے میں یعنی استغفار مغفرت کے یقین سے اور تزکیے کے یقین سے نکلا کرو۔ جو صحیح حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں ایک ہلکا بھی سر میں درد ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر ایک رات کا بخار آ جائے اللہ کے راستے میں تو ایسا ہو جاتا ہے اس معنی اس کو آدھی جنا ہو، کیوں نہیں ہم یقین کرتے اس کا؟ تو میں نے عرض کیا کہ 3-4 تو ہو گئی، اللہ کے راستے کا نفر اور ندامت اور استغفار، گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا، اور 3 کیفیتیں ہیں گناہ کرنے والے کی، توبہ کرنے والے کی 3 کیفیتیں ہیں، تو اس کیفیت پر اللہ تعالیٰ تو دوستو مکمل بات تو ہم نے سماعت فرمائی کہ حضرت جی اصل میں توبہ کی بہت ہی زیادہ رغبت اور تاکید لوگوں کو کرا رہے ہیں، اور حضرت جی نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک قاتل تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، اور وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ کسی نے کہا کہ بھئی تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری مکمل ہو گئی۔ پھر آگے کی طرف گیا، کسی راہب نے اس کو بتایا کہ تو ایک کام کر، اس بستی کو چھوڑ دے اور ایک ایسی بستی کی طرف چلا جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پر جا اور لوٹ کر واپس مت آ۔ یہ مکمل حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت جی اسی روایت کو بیان فرما رہے ہیں، اور آخر میں حضرت نے تکمیل توبہ کے لیے ایک زائد شرط بیان فرمائی ہے۔ تو دوستو توبہ کے لیے یہ بات تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی شرط گناہ کو چھوڑنا ہے، لیکن یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے کہ جس طرح گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح دواعی گناہ اور اسباب گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہر آفاق کتاب اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں، وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود۔ جیسا کہ حدیث شریف میں دواعی زنا پر زنا کا اطلاق ہوا ہے، یعنی کہ زنا کے جو اسباب ہے ان پر حدیث میں زنا کا ہی اطلاق ہوا ہے۔ جیسے کہ زنا حرام ہے تو وہ تمام وسائل اور اسباب بھی حرام ہوں گے جو مفضی الی الزنا ہوتے ہیں، جیسے کہ دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، چھونا، بوسہ دینا، بوس و کنار کرنا، زنا کے تذکرے کرنا، زنا کی اڈوں کی طرف چلنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب دواعی زنا ہے اور اسباب زنا ہے، یہ سب زنا کے حکم میں شامل ہے۔ اور ظاہر ہے بندہ اپنے مقام پر رہ کر گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو خروج، اللہ کے راستے کا خروج ان تمام گناہوں سے دوری پیدا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا 3 شرطوں کی تکمیل کے لیے یہ 4تھی شرط خروج مفید ثابت ہوتی ہے۔ اصل میں یہاں پر 2 باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے نفس توبہ اور ایک ہے تکمیل توبہ۔ نفس توبہ کی تو 3 ہی شرائط ہے، لیکن تکمیل توبہ کے لیے جو خروج حضرت نے اس روایت سے ثابت کیا ہے، اصل میں حضرت نے مسلم شریف کی اس روایت کی جو تشریح ہمارے محدثین نے فرمائی ہے اس کا مطالعہ کر کے ہی فرمایا ہے۔ معترض اگر اعتراض کرنے سے پہلے مسلم شریف کی جو شرح ہے، جس کو علامہ نووی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، علامہ نووی یہ ریاض الصالحین کے مصنف یحییٰ بن شرف النووی، علامہ نووی علیہ الرحمہ نے مسلم شریف کی جو شرح لکھی ہیں اس شرح کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ جمہور اہل سنت والجماعت کے اتفاق کے خلاف بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ توبہ کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ توبہ کے لیے۔ تو پتہ چلا اللہ کے راستے کا خروج توبہ کی 3 شرطوں کو تقویت بخشتا ہے، اور علماء امت کا یہی مسلک اور مذہب ہے۔ علامہ نووی الرحمہ نے مسلم شریف کی شرح کے اندر اس روایت
کہ ماتحت میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے دیکھیے. قولہ انطلق الی ارض کذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المصاعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدي بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته. کتاب التوبہ شرح مسلم للنووی. فرماتے ہیں کہ تائب کا، توبہ کرنے والے کا، ان جگہوں کو چھوڑنا جہاں ذنوب سرزد ہوئے ہیں، جہاں پر گناہ سرزد ہوئے ہیں، علماء نے مستحب قرار دیا ہے. اسی طرح گناہ پر معاون بننے والے دوستوں کو چھوڑنا بھی ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ بندہ اہل خیر و علماء حضرات، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار لوگ اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں اور جن کی صحبت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان سب کی وجہ سے توبہ میں تقویت و پختگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں خروج سے یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہے. تو دوستو، اگر محدثین کی تشریحات کو اگر آپ دیکھیں تو جو باتیں مولانا صاحب نے فرمائی ہے ہو بہو وہ باتیں محدثین کی تشریحات میں ملتی ہیں، لیکن اعتراض کرنے والے مطالعہ تو نہیں نہ کرتے ہیں، اور اعتراض کرنے والے اتنے راسخ فی العلم نہیں ہوتے ہیں کہ ان کی ہر حدیث کی تشریحات کے اوپر کیا ہو، نظر ہو. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز، اگر ہم الفاظ مولانا صاحب کے الفاظ پر غور کریں تو حضرت جی نے تکمیل توبہ کا ذکر کیا ہے، نہ کہ نفس توبہ کا. نفس توبہ کی 3 شرائط اپنی جگہ صحیح ہے، ان سے نہ حضرت جی کو کوئی تعارض ہے نہ دعوت و تبلیغ والوں کو. ایک مثال سے سمجھیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. یعنی اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، قرآن کو ماننا، آسمانی کتب کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، مقدرات کے اچھے یا برے ہونے کو اللہ کی طرف سے ماننا. یہ اصل ایمان ہے اور نفس ایمان کے تقاضے ہیں. لیکن حدیث میں تکمیل ایمان کے کچھ شرائط بتائے گئے ہیں، جیسا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. لا یؤمن احدکم حتی يكون هواه تبعا لما جئت به والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں کا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی ذات سے، اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی تمام خواہش نفسانی اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ شریعت کے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون؟ کہا کہ وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے کیا ہو؟ معمون نہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ، رسول، آسمانی کتب، یوم آخرت، مقدرات پر ایمان رکھتا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے خود سے، اپنے والدین سے، بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہو اور نبی کی سنتوں کے بجائے اپنی خواہش نفسانی پر چلتا ہو اور پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور ان کو ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تو کیا ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے؟ کیا یہ شخص ایمان والا نہیں کہلائے گا؟ جبکہ صحیح حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم کھا کر نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو نہ کرتا ہو تو کیا وہ ایمان والا نہیں ہے؟ کیا اس کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا؟ کیا وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائیں گی؟
کیا اس کا جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ کیا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا؟ کیا اس کے اوپر کفر کے احکام نافذ کیے جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو نہیں دوستو، یہ کیا ہے؟ مکملات ہے، یہ کیا ہے؟ تکمیلات ہے۔ اصل ایمان و نفس ایمان الگ ہے اور تکمیلات ایمان الگ ہے۔ تکمیلات ایمان اصل ایمان و نفس ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے اور پختگی کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نفس توبہ کی اصل 3 ہی شرائط ہے اور اللہ کے راستے کا خروج یہ تکمیل توبہ کے لیے ہے، جو کہ ان تینوں شرطوں کو یعنی کہ توبہ کو تقویت اور پختگی پہنچاتا ہے۔ تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے راستے کا خروج نہ کرے اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کوئی شخص اگر اللہ کے مقابلے نبی کے مقابلے میں اپنے والدین بھی بچوں سے مال سے محبت کرے اور اپنے پڑوسیوں کو ستاتا رہے، اپنے خواہش نفسانی پر چلتا رہے، اس کے تعلق سے آئے کہ وہ ایمان والا نہیں، تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے راستے کا خروج نہیں کرتا تو اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا نفس توبہ اور اصل توبہ ایک الگ چیز ہے اور تکمیل توبہ ایک الگ چیز ہے۔ جس طرح سے پتہ چلا کہ نفس ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا، کتب کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، یہ مقدرات کو ماننا، یہ اصل ایمان ہے۔ اور یہ جو احکامات جو بتائے گئے ہیں، معاشرت جو بتائی گئی ہیں، یہ تکمیل ایمان کے لیے ہیں۔ اسی طرح سے نفس توبہ کی تو 3 ہی شرائط ہے، لیکن تکمیل توبہ کے لیے اگر اس میں خروج کو جوڑ دیا جائے تو یہ بھی حدیث شریف کی تشریح سے ہی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے، جیسا کہ علامہ نووی علیہ الرحمہ نے کیا کیا ہے؟ اپنی کتاب شرح مسلم کے اندر کتاب التوبہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ موسیٰ شاہین، یہ جامع ازہر قاہرہ مصر کے رہنے والے، فتح المنعیم کے نام سے انہوں نے کیا لکھی ہے؟ مسلم شریف کی ایک شرح لکھی ہے۔ فرماتے ہیں وفیہ استحباب مفارقت الطائب المواضع التي اصاب بها الذنوب والاصدقاء الذين ساعدوه على المعاصي وان يستبدل بهم صحبة اهل الخير والصلاح والعلم والمتعبدين الورعين ومن يقتدي بهم وينتفع بهم وتتأكد لذلك توبته۔ یہ فرماتے ہیں کہ علماء نے مستحب قرار دیا ہے کہ توبہ کرنے والا ان جگہوں کو چھوڑ دے جہاں پر اس نے گناہوں کو کیا ہے، اور ان دوستوں کو بھی چھوڑ دے جنہوں نے گناہ کرنے پر اس کی مدد کی ہے، اور ان کے علاوہ کیا کرے؟ اہل خیر و علماء، صلحاء اور متقی اور پرہیزگار اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں، جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ اہل اللہ کے ولی حضرات جو ہوتے ہیں ان کے صحبت اختیار کرے۔ اس سے کیا ہوں گی؟ اس کی توبہ کو تقویت ملیں گی۔ تو دوستو، مولانا صاحب نے جو کہا ہے یہ حدیث اور تشریحات حدیث کا مطالعہ کر ہی کہا ہے۔ اگر کسی بندے کو اب بھی اختلاف ہے تو کتابوں کے نام بھی موجود ہے، حوالے بھی موجود ہے۔ مسلم شریف کو اٹھا لیجئے، کتاب التوبہ نکال لیجئے، علامہ نووی نے جو عبارت لکھی ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور پھر اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ آپ نے مولانا صاحب کے اوپر جو الزام لگایا ہے وہ شریعت کی روشنی میں کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بغض سے، کینہ کپٹ سے اور عداوت اور دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔